خطاب فرمائے۔ جناب مولانا آغا شیخ محمد شفا نجفی صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے خدا نے قادر سلامت رکھے، تمام مراجع الزام اور علماء حق کی صحت و سلامتی اور اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء جہاں جہاں بھی اس وقت فرش عذاب شائع ہوئے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد محمد علیہ محمد بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ، الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، یہ حدیث میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں۔ ہمارے احادیث کا مجموعہ مستدرک الوسائل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو گننے والے فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد الحمدللہ شیعہ مکتب فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں اور باقی مکاتب فکر میں
بہت سارے عقائد کی باتوں میں اور عبادات اور معاملات سے متعلق مسائل میں بہت زیادہ اشتراک پایا جاتا ہے۔ اللہ کے سارے مسلمان قائل ہیں، قرآن کے تمام مسلمان قائل ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، قیامت کا تمام مسلمان وہ قائل ہیں۔ البتہ خدا کی صفات کے بارے میں کچھ اختلاف وہ ہمیں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، وہ بھی یعنی تمام اہل سنت کے علماء نہیں، بعض اہل سنت کے علماء کرام خدا کے بارے میں ہم سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں، خدا کی صفات کے بارے میں، اصل خدا کے موجود ہونے کے بارے میں نہیں، خدا کی بعض صفات کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کا جو تصور اہل بیت اطہار نے ہم کو دیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، نہ اس میں وہ جسمانی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جسم کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس میں گہرائی ہو، لمبائی ہو، چوڑائی ہو، اور جہاں بھی ہے وہ جگہ کو گھیرے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی لمبائی اور چوڑائی کے مطابق جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا جتنا وزن ہے، لمبائی چوڑائی ہے، اس کے مطابق میں نے کوئی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ آپ میں سے جس کا جتنا بھی قد ہے، لمبائی یا چوڑائی، اس کے مطابق آپ نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اور یہ جو بلڈنگ ہے، پوری بلڈنگ، اس نے بھی اپنے حجم کے مطابق کچھ جگہ گھیری ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا چونکہ ہماری طرح جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، اس میں نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، گہرائی ہے، لہذا خدا نے کوئی جگہ نہیں گھیری ہوئی، وہ مکان کا محتاج نہیں۔ جسم ہمیشہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، نہ اس میں جسم ہے خدا کا، نہ جسم ہے، نہ اس میں جسمانی خصوصیات ہیں۔ جسمانی خصوصیات کیا ہے؟ جو بھی جسم ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ جسم یا بھاری ہے جیسا لوہا ہے، یا ہلکا ہے، یہ جیسے یہ پتے ہیں درخت، وہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے۔ کوئی جسم ہلکا ہے اور کوئی جسم بھاری ہے۔ جسم یا حرکت میں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ حرکت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ممبر، یہ بھی جسم ہے، لیکن یہ حرکت میں نہیں ہے، یہ ساکن ہے۔ حرکت میں ہونا، متحرک ہونا یا ساکن ہونا، یہ جسم کی خصوصیات ہے۔ چونکہ خدا کا جسم نہیں ہے، نہ خدا کو آپ متحرک کہہ سکتے ہیں، نہ خدا کو آپ ساکن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اہل سنت برادران میں بعض ہیں جو اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں۔ اسی نام کی کتاب ہے ان للہ جسما، کتاب کا نام ہی یہی ہے، یعنی اس پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ خدا کا جسم ہے۔ خدا کے جسم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، جگہ کو بھی گھیرتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس نے وہاں ٹھیک ٹھاک جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب خدا کے بعد ہمارے برادران کے نزدیک جو سب سے معتبر کتاب ہے، میری تو ان سے وہ ترجمہ قرآن میں بڑی نشستوں میں بڑی مفصل اور کھلی ان سے بحث ہوئی ہے۔ تمام کے تمام اہل سنت کے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، ساق، پنڈلی کو ساق کہتے ہیں، ساق۔ میں ایک آیت اللہ مرتضی عسکری کی ایک کتاب ہے صفات خداوندی، دونوں مکاتب فکر میں صفات خداوندی کا تصور، ہم خدا کے لیے کن صفات کے قائل ہیں، باقی مکاتب فکر کے لوگ کن صفات کے قائل ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، میرے خیال میں اس کا شاید ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے، میں جدہ ایئرپورٹ پر حج سے واپسی پر حجاج کرام کو
ایک ایک ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ ہدیہ کے طور پر دیا جاتا ہے. ایک میں باترجمہ قرآن لے کے آیا تھا جس کے حاشیے پر مختصر تفسیر بھی ہے. اس میں اسی ساق، جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ساق کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی پنڈلی، اس میں لکھا ہوا تھا صاف ہمارے اسلاف کی طرح، بزرگوں کی طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ ہم اس کی تفصیلات کو نہیں جانتے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، میٹیریل کیا ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں. نہ خدا کے لیے آنکھوں کے قائل ہیں، نہ خدا کے لیے ہاتھ کے قائل ہیں، نہ خدا کے لیے کان کے قائل ہیں. اور یہ تصور ہم نے علی اور اولاد علی سے لیا ہے. فرماتے بصیر لا بشحم، بندہ دیکھتا ہے نا، آنکھ کے اندر جو چربی ہے، چربی اس کے ذریعے دیکھتا ہے. امیر مومن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح کسی چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا. خدا نے اپنے لیے بصیر کو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، وہ دیکھنے والا ہے. خدا کے دیکھنے کا مطلب یعنی خدا دیکھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو چیزیں دکھائی دے سکتی ہے نا، اللہ ان کا علم رکھتا ہے. خدا سمیع ہے، سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننے والا. خدا کے سمیع ہونے کا فرماتے ہیں امیر مومنین سمیع لا بعظم، اللہ سمیع تو ہے لیکن ہمارے تمہارے ذریعے وہ کسی ہڈی کے ذریعے نہیں سنتا. خدا کے سمیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کان سے سنائی دینے والی باتوں اور آوازوں کا وہ علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح کے اختلافات ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سارے مسلمان قائل ہیں، خدا کے سارے مسلمان قائل ہیں، قیامت کے سارے مسلمان قائل ہیں، قرآن کے سارے مسلمان قائل ہیں. علماء کی اکثریت، شیعہ علماء کی اکثریت بھی اور اہل سنت علماء کی اکثریت بھی اسی قرآن کو جو آپ کی مسجد میں موجود ہے یا آپ کے ہمسائے میں مسجد الرحمن میں جو قرآن موجود ہے، اسی قرآن کو حقیقی قرآن سمجھتے ہیں. اور یہی قرآن آن حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. یہ ہمارا اور ان کا عقیدہ ہے. اچھا جی، نماز کے مسائل میں کچھ اختلافات ہیں. آیت اللہ محسنی نے بڑی پیاری ایک مشترکات کی ایک فہرست لکھی ہے. مشترکات، سنی شیعہ کے مشترکات، عقائد کے مشترکات، عقائد میں مشترکات ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے. اسی طرح عبادات میں مشترکات، 5 وقت کی نماز میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کے رکعات میں کوئی اختلافات ہے. ٹھیک ہے جی، بلکہ ذکر رکوع میں جو واجب وہ اذکار ہیں ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، جزوی اختلاف ہے کہیں کہیں. اچھا، مسح کرنا چاہیے پاؤں کا یا پاؤں کو دھونا چاہیے؟ جی، یوں دھونا چاہیے یا یوں دھونا چاہیے؟ وہ ترجمہ قرآن کے ترجمے میں اختلاف کے نتیجے میں پھر وضو کے طریقے میں بھی وہ اختلاف آ جاتا ہے. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ بعض روایات ایسی ہیں جو دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں، دونوں کی کتابوں میں نے حساب کتاب لگایا ہے اسلامیات کی کتابوں کا، ہم نے جائزہ لیا ہے، پہلی سے لے کر 10ویں تک احادیث دی گئی ہیں. ان میں وہ ساری احادیث میں ان کے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ تھا. صحیح مسلم کا، صحیح بخاری کا، سنن کا حوالہ تھا. میں نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ ساری ہماری کتابوں میں بھی ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں، روزہ کی اہمیت کے بارے میں، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں، حج کی اہمیت کے بارے میں، غیبت کی مذمت میں، چغل خوری کی مذمت میں، سود کی مذمت میں، رشوت خوری کی مذمت میں. ظاہر ہے وہ جو روایات وہاں حدیث نبوی کے نام سے بخش کے اندر موجود تھی وہاں اہل سنت کے حوالے تھے.
حوالے ہمارے نہیں تھے لیکن حدیث ہمارے ہاں بھی تھی. میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو بھئی یہ اتحاد بین المسلم کی طرف ایک قدم ہوگا. جہاں ان احادیث کا آپ نے اپنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہ ہماری فلان کتاب کے بھی حوالہ دے دو, بہار الانوار کے بھی دے دو, اصول کافی کا بھی دے دو, وسائل الشیعہ کا بھی دو. 293 احادیث ایسی ہیں جن کا مضمون ایک ہے, ہماری کتابوں میں بھی اسی متن کے ساتھ موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی اسی متن کے ساتھ موجود ہے. جی اچھا جی, کچھ اختلافی مسائل ہیں, کچھ اختلافی مسائل اور بڑے حساس نوعیت کے ہیں, حساس نوعیت کے. وہ جو خلافت کے بارے میں اختلاف ہے نا, اس کے علاوہ یہ رسول خدا کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے, حضرت علی ہے, حضرت ابوبکر ہے, اس کے علاوہ ایک بہت ہی حساس اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ کس قسم کے حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے. آپ کا حکمران اگر وہ فرض کیجئے غلط کام کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے, اجتماعی گناہ یا انفرادی گناہ, تو کیا اس کی مخالفت کرنی چاہیے یا اس کی مخالفت جائز نہیں ہے؟ وہ جو مرضی کرے وہ جانے, اس کا خدا جانے, آپ اس کے خلاف زبان کھولنے کا حق نہیں رکھتے. یہ بڑا مین اختلاف ہے. اور میں نے دیکھا اس سلسلے میں یہ تضادات کے شکار ہیں, تضادات کے شکار. ایک دفعہ میں عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی عرض کیے دیتا ہوں, یہ جو آیہ کریمہ ہے نا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں سے جو حکمران آئیں گے ان کی اطاعت کرو. بڑے بڑے مفسرین من جملہ فخر الدین رازی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے. بڑی توجہ طلب بات ہے, غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا. غیر مشروط اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رسول اولی الامر کی کون سی بات مانو کون سی بات نہ مانو, وہ جو کہیں مانو. جس کام کا وہ حکم دیں اس کو بجا لاؤ, جس کام سے وہ منع کریں اس سے باز آ جاؤ, اس کو ترک کرو غیر مشروط طور پر. جبکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے, لیکن اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کا حکم نہ دیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں تو ان کی بات پر ان کی اطاعت کرنی چاہیے. امیر المومنین کا فرمان ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی کسی مخلوق کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے, وہ والدین کیوں نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کا یہ فیصلہ, اس کا حکم ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنی عبادت کے ساتھ کہا کہ والدین کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کرو. جہاں اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں والدین کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے دیں وہاں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے جی, بلکہ ان کی نافرمانی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو. وہ کہتے ہیں یہ جو آیہ کریمہ ہے نا, اس کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے کہ جو اولی الامر ہیں, اللہ اس اولی الامر ان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے جو معصوم عن الخطا ہو, معصوم عن الخطا ہو. وہ کیسے بھئی؟ غیر مشروط اطاعت صرف معصوم کی ہو سکتی ہے, کسی اور کی جس کا ہر حکم ماننا واجب ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی ایسا حکم صادر ہی نہیں ہو سکتا کہ جس پر عمل کرنا وہ جائز نہ ہو, لہذا اس کو معصوم عن الخطا ہونا چاہیے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ رسول خدا کے بعد کوئی ایک ہستی معصوم تھی نہیں, لہذا وہ جو مسلمانوں کا اجتماع ہوا
جی جس کے نتیجے میں وہ حضرت ابوبکر کو رسول خدا کا جانشین مقرر کیا گیا، اس اجماع کو معصوم ماننا پڑے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، لہذا اس اجماع کو آپ کو معصوم ماننا پڑے گا۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم حکمران کی اطاعت کا اللہ حکم دیتا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو مرضی کریں آپ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ شرابی ہو، وہ کبابی ہو، نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ زانی ہو، کچھ بھی کرے جب تک کافر نہ ہو اس کی اطاعت جو ہے نا واجب ہے، اس کے خلاف آپ زبان نہیں کھول سکتے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں ائمہ اہل بیت کی سوچ پیش کروں گا کہ ہمیں اہل بیت اطہار نے کیا بتایا ہے، کن حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، کن کی نہیں کرنی چاہیے، کن کے خلاف زبان کھولنا چاہیے اور کن کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہیے، یہ ہمیں علی اور اولاد علی نے ہم کو بتایا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس بحث کو میں نے اس لیے چھیڑا ہے، یہ آج کل سوشل میڈیا پر ایسے افراد آ رہے ہیں جو کھل کے یزید کی حمایت کر رہے ہیں، کھل کے یزید کی حمایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اولی الامر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول کی اطاعت کی طرح اولی الامر کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، وہ وقت کا اولی الامر تھا، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت ضروری ہونے کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا ہر قول اور فعل جی آپ کو اس کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک؟ وہ اولی الامر ہیں، لہذا اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ ادھر تو دبے الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے نا، میں نے بعض عرب چینلوں پر یہ لفظ سنے ہیں، وہ ایک عرب، اس کا نام بھی مجھے ابھی یاد ہے، اس کی شکل بھی ابھی یاد ہے، وہ عربی میں کہتے ہیں انی افتخر بیزید ولا افتخر بالحسین، میں یزید پر فخر کرتا ہوں، حسین پر فخر نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں وہ اولی الامر تھے، اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اولی الامر کے خلاف وہ زبان کھولنے کا حکم نہیں ہے، لہذا یعنی نواسے پیغمبر کا یہ قدم، یہ اقدام صحیح نہیں تھا۔ اب وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا جو انہوں نے کہے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کیا ہے؟ میں اس سے ڈائری کی دائیں صفحے پر امیر المومنین کا فرمان لکھ کے لایا ہوں اور بائیں صفحے پر امام حسین علیہ السلام کا فرمان لکھ کے لایا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہ نہج البلاغہ ہے، دو لفظ ہیں، ایک منکر اور ایک منکر۔ منکر برائی، منکر برائی کو برا سمجھنے والا، برائی کو برا سمجھنے والا، منکر برائی کو کہتے ہیں، منکر یعنی برائی کو برا سمجھنے والا۔ فرماتے یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں آپ کو تین قسم کے لوگ ملیں گے۔ فرماتے فَمِنْكُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو منکر کے منکر ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں، برائی کو برا سمجھتے ہیں، دل سے بھی برا سمجھتے ہیں، برائی کے خلاف زبان بھی کھولتے ہیں، اور اگر ان کا بس چلتا ہے عملی قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ جی زبان کے ذریعے بھی انکار کرتے ہیں، دل کے ذریعے بھی انکار کرتے ہیں، اور عملی طور پر بھی برائی کا انکار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہاتھ سے برائی کے انکار کا مطلب؟ یعنی برائی کا راستہ کھولنے کے لیے عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ تین قسم کے، پہلے قسم کے یہ لوگ ہیں فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ، دل سے بھی، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی وہ منکر سے نفرت کرتے ہیں، منکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ، یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جس نے خیر کی، سعادت کی تمام خصلتوں کو حاصل کر لیا ہے۔
دل سے بھی برائی سے نفرت کرتا ہے، زبان سے بھی وہ برائی کی مذمت کرتا ہے، اور عملی قدم بھی اٹھاتا ہے، ہاتھ سے طاقت کے زور سے برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ فذالک المستکمل لخصال الخیر، یہ وہ بندہ ہے جس نے خیر کی تمام خصلتوں کو مکمل طور پر پا لیا ہے۔ وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو جی ہاں دل سے تو نفرت کرتا ہے برائی سے، زبان سے بھی جو ہے نا وہ مذمت کرتا ہے منکر اور برائی کی، لیکن یہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا، ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کہیں برائی کو روکنے کے لیے آپ کا بس چلتا ہے، کہیں برائی سے روکنے کے لیے آپ کا بس نہیں چلتا۔ آپ کی حکومت اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے، آپ کا بس نہیں چلتا۔ وہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن دل سے ان ظالمون سے نفرت کر سکتے ہیں۔ زبان اپنے خطبوں میں اور مختلف مناسبتوں پر زبان ہم کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ، لیکن زبان سے تو نفرت کرتا ہے، دل سے بھی نفرت کرتا ہے، وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ، لیکن ہاتھ سے عملی طور پر برائی کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَاحِدَةً، دو نیکی کی خصلتیں اس کو مل گئی ہیں، ایک خصلت کو اس نے ضائع کر دیا ہے۔ وہ خصلت کون سی ہے؟ یعنی ہاتھ سے برائی کو روکنے والی خصلت۔ وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو صرف دل سے نفرت کرتا ہے، نہ برائی کے خلاف زبان کھولتا ہے اور نہ کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے۔ جی، جو زبان کھولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، توفیق نہ رکھتا ہو، وہ ہاتھ سے عملی طور پر کیا خاک قدم اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آسان ہے زبان کے ذریعے بولنا منکر کے خلاف، یہ آسان ہے، یہ بھی نہ کرے یہ تو پھر وہ ہاتھ سے کب کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے خیر کی 3 خصلتوں میں سے 2 کو اس نے کھو دیا ہے اور صرف ایک خصلت اس کو مل گئی ہے، یعنی یہ کہ وہ دل سے وہ نفرت کرتا ہے، نہ زبان کھولتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ جی ہاں، وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، تیسرا بندہ وہ ہے جو منکر کے انکار کا تارک ہے، یعنی نہی عن المنکر نہیں کرتا، نہ دل سے برائی سے نفرت کرتا ہے، نہ زبان سے برائی کی مذمت کرتا ہے، نہ کوئی عملی مقابلہ کرتا ہے اس کا۔ یہ بندہ علی کی نظر میں کیا ہے؟ فرمایا فَذَلِكَ مَيِّتٌ فِي الْأَحْيَاءِ، زندہ لوگوں میں ضرور ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن میری نظر میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ میتٌ فی الاحیاء، جی زندوں میں مردہ، اردو میں محاورتی کہتے ہیں چلتی پھرتی لاش، جو برائی سے نفرت بھی نہ کرے، دل سے بھی نفرت نہ کرے، زبان بھی نہ کھولے، کوئی عملی قدم بھی نہ اٹھائے، اس کی نظر میں، علی کی نظر میں یہ اس میں اور ایک زندہ لاش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جملہ ہے جو اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفَسَةٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّ، فرماتے ہیں یاد رکھو، دیکھو کتنا بلند مقام ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ امر بالمعروف آدمی ممبر پر بیٹھ کے کرے اور سامنے سینکڑوں یا ہزاروں کا مجمع ہو، آپ اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ بلکہ آغاز ہی بندے کا اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ رسول خدا کو یہی حکم دیا گیا تھا نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرانے، گھر سے تبلیغ کا یا نہی عن المنکر کا سلسلہ وہ شروع ہونا چاہیے۔ وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفَسَةٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّ، فرماتے ہیں یہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں
جملوں پر غور فرمائیں. راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے. یعنی راہ خدا میں جہاد سے بڑھ کے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری اجل اور تمہارے موت کو یہ قریب نہیں کرتے تمہارے. وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ. یہ جملہ جو ہے نا آخری جملہ، یہ امام نے میرے خیال میں یہ ہم جیسے اہل منبر کے لیے کہا ہے. وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ. امر بالمعروف حق کی بات کہنے سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہارے رزق و روزی میں اس کی وجہ سے کمی نہیں آئے گی. وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ. اس کے بعد یہ جملہ آپ کو سنانا مقصد ہے کہ ظالم حکمران کے مقابلے میں انسان کا کیا موقف ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہے. وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. نہی عن منکر کے بہت سارے نمونے ہیں. بیٹا آپ کا نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کا پابند، اس کو پابند بنا دیں. بیٹی پردہ نہیں کرتی، اس کو پردے کا پابند بنائیں. فلان آپ کا دوست سودی کاروبار کرتا، اس کو سودی کاروبار سے روکیں. فلان سود لیتا، اس کو سود سے روکیں. فلاں گناہ کرتا ہے، نشہ کرتا، اس کو نشے سے روکیں. سارے کے سارے نہی عن المنکر ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے. وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. اور نہی عن منکر کے جتنے بھی نمونے ہیں ان میں سب سے افضل نہی عن المنکر یہ ہے کلمۃ حق عند امام جائر. یہاں آ کے دونوں مکتب فکر کے راستے الگ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ جتنا بھی مرضی وہ ظالم ہو، جب تک وہ کافر نہ ہو، کفر نہ اختیار کرے، اس وقت تک آپ اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے. یہ تعلیمات ہے. بعض ان کے اس میں ہے کہ اگر وہ ظالم تجھے تماچا مارے نا، دائیں رخسار پر تماچا مارے، تو پھر بائیں رخسار خود پیش کر دو، اس کو تمہارے بائیں رخسار تلاش کرنے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے. نہیں، ادھر اہل بیت کی تعلیمات اس کے بالکل کلمۃ حق عند امام جائر. نواسے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ یہ ہمارے عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارے ہر قول اور فعل کا جو محور ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. رسول خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم ان سے متمسک رہو. ظالم کے مقابلے میں جو موقف اہل بیت اطہار نے اپنایا ہے اس کو اپنانے کے ہم پابند ہیں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک خط میں نا اہل کوفہ کو ایک خط لکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے اما بعد. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آن حضرت پر درود و سلام کے بعد فقط علمتم، تمہیں معلوم ہے، ان رسول اللہ قد قال فی حیاتہ، میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا ہے. یہ ہدایت میرا نانا ہم کو دے گئے ہیں. کیا؟ من رعا سلطانا جائرا. ہم تو ان پر عمل کرنے کے پابند ہیں. جی ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے انقلابی طاقتیں یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی خطبات سے وہ اپنے نعرے بناتے ہیں اور انہی نعروں کا سہارا لے کے اپنے سے کئی گنا طاقتور کو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. یہ نواسے پیغمبر کی من رعا سلطانا جائرا. جو کوئی ظالم حکمران دیکھے، جی جو آدمی کسی ظالم حکمران کو دیکھے، کس حالت میں دیکھے؟ جائرہ. جائر وہی ظالم کے معنی میں ظلم و جور. جو کسی ظالم حکمران کو دیکھے، یعنی اگر آپ کا حکمران ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، مستحلا لحرم اللہ، اور وہ حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ،
جو اس نے خدا سے عہد و پیمان اب وہ کیا ہوا ہے، اس عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کر کے خدا سے عہد پیمان کیا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کے اقرار کر کے ہم نے خدا سے عہد پیمان کیا ہوا ہے، علی ولی اللہ کے اقرار کر کے ہم نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے۔ ناقصاً لعہد اللہ ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ شکنی کرتا ہے، اور مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور وہ حکمران آپ دیکھیں کہ یہ سنت رسول کے خلاف جا رہا ہے، سنت رسول کے خلاف جا رہا ہے۔ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بیٹھ کے گناہ بھی کر رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے۔ تم اگر دیکھو کہ تمہارا حکمران ظالم ہے، یہ خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا نہیں کر رہا، توڑ رہا ہے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں میں رہ کے وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کرنا، نہیں خود گناہ کر رہا ہے، خود شراب پی رہا ہے، خود گانے گاتا ہے، خود گویوں کو بلاتا ہے اور بلا کے جو ہے نا وہ گانا گانے کی فرمائش کر رہا ہے۔ یہ تمام صفتیں اور رذیلتیں، برائیاں جی یزید میں جمع تھی، یہ ساری برائیاں اس کے اندر جمع تھی۔ اسی نواسہ پیغمبر کے سامنے جب بیعت کا سوال رکھا گیا، پہلے اپنا تعارف کرایا نواسہ پیغمبر نے، فرمایا پہلے تمہیں اپنا تعارف کراؤں نا کہ میں کون ہوں جس سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کے ہم کان ہیں، وہ مختلف الملائکہ، یہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا معمول کے مطابق آنا جانا رہتا ہے۔ یہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اس کائنات کا آغاز بھی ہمارے ذریعے ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی ہمارے ذریعے ہوگا۔ پھر اپنا تعارف کرانے کے بعد وہذا یزید، یہ یزید کون ہے اس کا بھی تعارف کرا دیا، کون ہے؟ وہذا یزید شارب الخمر، شراب پینا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، وہ اپنے غزلوں میں کہتا تھا اگر محمد مصطفیٰ کی شریعت میں شراب خوری حرام ہے تو کیا حرج ہے، وہ گزشتہ ادیان میں وہ شراب خوری جو ہے نا وہ حرام نہیں تھی، ان پر عمل کر کے شراب پی لیتے ہیں۔ یہ نانا کے رسول خدا کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے نا، کہتے ہیں کہ اگر محمد کی شریعت میں شراب حرام ہے تو وہ گزشتہ شریعتوں کی پر عمل کرتے ہوئے شراب جو ہے نا وہ پی لیتے ہیں۔ جی ذاتی طور پر گناہ کرتا ہے شراب خوری، یہ لوگوں پر ظلم نہیں، اپنے اوپر ظلم ہے، لوگوں پر بھی ظلم کرتا ہے اور انفرادی طور پر خود بھی گناہگار ہے۔ اچھا، اب جو حکمران کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھے یہ حلال خدا کو وہ حرام قرار دے رہا ہے اور حرام کو حلال، عہد و پیمان کو وہ توڑ رہا ہے، اور اللہ کے بندوں میں بیٹھ کے کھلم کھلا ظلم بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ وَلَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، اور ایک مسلمان تماشائی بنا رہے اور اپنے قول اور فعل کے ذریعے اس میں کوئی تبدیلی نہ لائے۔ وہ تبدیلی کس طرح آئے گی؟ آپ خواب دیکھیں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے تو وہ تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں، میدان میں آنا ہوتا ہے۔ میدان میں آنے کے بعد اس ظالم حکمران کو ظلم کرنے سے روکنا ہوتا ہے، جی گناہ کرنے سے اس کو روکنا ہوتا ہے، اسلامی اقدار کو پامال کرنے سے اس کو روکنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے حکمران کو کرتے ہوئے اور پھر بھی وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا، فرمایا کانا حقیقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اللہ کا پھر اب حق بنتا ہے کہ اس تماشائی کا بھی وہی انجام ہو جو اس ظالم حکمران کا ہے۔ یہ ہیں تعلیمات حسین ابن علی کے، کانا حقیقاً اللہ ہے، حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان یدخلہ مدخلہ، یہ خاموش جو تماشائی ہے اس کا بھی وہی حشر نشر ہو، اس کو بھی وہی سزا ملے جو اس ظالم حکمران یا گناہگار حکمران کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، جی یہ جو مسند رسول پر بیٹھ گئے ہیں، قد لزموا طاعۃ الشیطان، انہوں نے اپنے اوپر شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے دیا ہے۔
جی وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَانِ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، رحمان کی اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے اور شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اللہ کی زمین پر انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے۔ وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، حدود الہی کو انہوں نے معطل کر رکھا۔ حدود الہی ہیں، فلان گناہ کی یہ سزا دی جائے، شراب خور کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے، یہ خون ناحق بہانے والے کی سزا ہے۔ یہ حکمران جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے خود ان جرائم کے مرتکب ہیں، خود ان جرائم کے مرتکب ہیں۔ حدود الہی کو انہوں نے معطل کر رکھا ہے اور وَاسْتَأْثَرُوا الْفَيْءَ، مال خدا کو، مسلمانوں کے اموال کو اپنے ساتھ انہوں نے مخصوص کر لیا ہے۔ یہ آخری جملہ ہے وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَامَهُ، انہوں نے حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا ہے۔ اچھا، ایسے ظالم حکمران کے مقابلے میں ایک عام مسلمان، یہ تو بات ہوتی ہے من رہا، جو بھی حکمران کو یہ غلط تو کام کرتا ہوا دیکھے اور تماشائی بنا رہے، جی خاموش رہے، تو خدا کا یہ حق بنتا ہے اس تماشائی کو بھی وہ سزا دے جس سزا کا وہ ظالم اور گناہگار حکمران ہے۔ اور اگر یہ ظلم و ستم اور یہ گناہ ایک عام آدمی نہیں، وقت کے امام اور نواسے پیغمبر کے سامنے یہ برائی ہو، وہاں پھر نواسے پیغمبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قیام کریں۔ اس لیے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، تم دیکھتے نہیں ہو اپنی آنکھوں سے ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا، وان الباطل لا يتناهى عنه، باطل کو ترک کوئی کرنے والا نہیں ہے یا باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ جب تم یہ دیکھو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، ایسے حالات میں پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہیں فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، پھر مومن کو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے تاب ہونا چاہیے، جی جام شہادت نوش کرنے کے لیے اس کو تیار ہونے چاہیے جب اس قسم کے حالات موجود ہوں۔ جی احل حرام اللہ وحرم حلالہ، لہذا نواسئی پیغمبر نے اسی لیے قیام فرمایا کہ نانے کا حکم تھا، یہ نانے کا فرمان سنا رہے ہیں، رسول خدا نے، میرے نانا نے اپنی زندگی میں یہ بتایا ہے جو کسی ظالم اور جابر حکمران کو دیکھے کہ وہ بندو میں بیٹھ کے ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے اور وہ خاموش رہے، اللہ تعالیٰ اس تماشائی کو بھی وہی سزا دے گا جو سزا اس ظالم اور گناہگار حکمران کو دے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بڑا انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ میں نے اس دن جناب زینب کبریٰ کا وہ خطبہ، جمعہ کے خطبے میں آپ کو کتاب سے خطبے کا ترجمہ آپ کو سنایا تھا، اس میں آپ نے بتایا یزید کے بارے میں نا، یزید کی کردار کا مالک ہے۔ اس میں کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ کلمۃ حق عند امام جائر، نہیت منکر کے بہت سارے نمونے ہیں، طریقے ہیں، سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ کلمۃ حق عند امام جائر، کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے حق کی بات کی جائے، حق کی بات، حسین حق کی بات کرے، علی حق کی بات کریں، جی علمدار حسین حق کی بات کریں، اصحاب پیغمبر امام حسین کے اصحاب حق کی بات کریں، مرد ظالم کے سامنے بولے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک خاتون بہت اچھا جملہ ہے کسی خطیب کا، یہ زینب، یہ ایک نہیں دو زینب ہیں، علی کی وہی بیٹی ہے لیکن وہ حسین کی شہادت سے پہلے کی زینب اور ہے،
حسین کی شہادت کے بعد کی یہ زینب اور ہیں۔ مقتل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے امام حسین نے شب عاشور کچھ اشعار پڑھے، اس میں وہ اپنی شہادت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شہادت کی طرف اشارہ کو سن کے جناب زینب کبریٰ بے ہوش ہو جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کجا شہادت کی خبر سن کے بے ہوش ہونا، اور کجا اپنی آنکھوں سے قتل گاہ جا کے اس حالت میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ علامہ مجاہد محمد حسین کاشف الغطا، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے السیاست الحسینیہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا نا، تو جناب زینب کبریٰ قتل گاہ جاتی ہیں۔ قتل گاہ تاریخ میں ملتا ہے امام حسین جناب زینب کبریٰ کا اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا کا احترام کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے امام حسین، جب جناب زینب کبریٰ تشریف لاتی تھی قرآن رکھ کر کھڑے ہو کے بہن کا استقبال کرتے تھے، جس طرح رسول خدا اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ ہاں، سینے سے لگاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور اپنے مسند پر بٹھاتے تھے۔ ہاں، اس حسین کی لاش پر جاتی ہیں، وہ پتھروں اور نیزوں اور تلواروں کے ٹکڑوں کے نیچے سے بھائی کو نکالتی ہیں۔ وہ ہر طرف سے دشمن دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے اب دیکھو علی کی بیٹی کیا کرتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، تماشے مارتی اپنے رخساروں پر یا مٹی سر پر ڈالتی ہے، لیکن علی کی بیٹی نے ایسا نہیں کیا۔ علی کی بیٹی نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ اپنے بھائی کے بدن کے نیچے رکھے، اور کل جو شہادت کی خبر سن کے بے ہوش ہو گئی تھی، دونوں ہاتھ اٹھا کے فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بڑا سخت اور کٹھن مرحلہ ہے۔ عبداللہ نام کا ایک شخص ہے جو کہ امیر المومنین کا ہمسایہ تھا، کہتے میں 12 سال امیر المومنین کے جوار اور ہمسایے میں رہا ہوں۔ اس 12 سال کے عرصے میں نے علی کی بیٹی زینب کبریٰ کا سراپا نہیں دیکھا، لباس میں ملبوس گھر سے باہر کبھی نہیں دیکھا، اور جب بھی نانا کے زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی، جب فرماتی تھی کہ بابا نانا کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، فرماتے تھے بیٹی ابھی دن ہے، رات آنے کا انتظار کرو۔ رات کے وقت جاتے تھے، حسن اور حسین ساتھ ہوتے تھے، آگے آگے خود ہوتے تھے، اور روضہ رسول کے قریب پہنچ کے خود جلدی سے آگے نکلتے تھے اور چراغ اپنے ہاتھ سے گل کرتے تھے۔ عرض کرتے تھے مجاورین یا امیر المومنین یہ رات کا وقت ہے اور پھر آپ کی بیٹی سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں ملبوس ہے، ابھی چراغ گل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے تھے میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کی نگاہ برقعے میں چادر میں ملبوس بیٹی کے سراپاں پر پڑے۔ یہ علی کی بیٹی ہے جی، اور کون تصور کر سکتا ہے وہ وقت بھی آئے گا علی کی بیٹی پر کہ جب دربار یزید میں رش کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکیں گی۔ خدا رحمت کرے، میرے استادوں کے بھی استاد تھے مولانا صفدر حسین مرحوم، فرماتے تھے جب علی وہ دربار یزید میں داخل ہونے لگی، دربار کے وہ دروازے پر رش اتنا زیادہ تھا کہ علی کی بیٹی کبھی اس دیوار کو جا کے لگتی تھی، کبھی اس دیوار سے جا کے لگتی تھی۔ ہاں، اس حالت میں دربار یزید میں علی کی بیٹی داخل ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے خطیب ہیں ایران کا آغا عالی، وہ کہنے لگے یہ مصائب میں نے اگر آیت اللہ نجفی مرعشی سے نہ سنے ہوتے شاید میں اس کو بیان نہ کرتا۔ نجفی مرعشی اپنی ساری زندگی حرم حضرت معصومہ میں عزاداری میں بہت زیادہ وہ مشہور تھے۔ ان کے بارے میں وصیت ہے، کہتے ہیں کہ جب میرا جنازہ نکالو نا تو جنازے ایک بڑی چادر لو، ایک کونا اس کا میرے تابوت سے باندھو اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں وہ اس سے جناب معصومہ کے حرم سے، اور پھر فلان جو ہے وہ مرثیہ پڑھو۔ بہت معروف عزادار تھے، انہوں نے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب دربار یزید میں یہ قیدی پیش ہوئے
قطار میں یہ سارے قیدی کھڑے ہیں، اس میں مخدرات بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، رسی ایک ہے اور اس میں بڑوں کو بھی باندھا ہوا تھا، چھوٹوں کو بھی باندھا ہوا تھا، اور ایک بچی کے بارے میں کہتے ہیں وہ انگلیوں کے بل کھڑی ہوتی تھی، وہ کبھی اونچی ہوتی ہے وہ کبھی نیچے۔ ان سے کہا گیا بچی یہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہا ایک رسن سے ہم کو باندھا گیا ہے، اور جب میرا قد چھوٹا ہے اور میری پھپھیوں کا قد وہ بڑا ہے، رسی جب کھینچتی ہے تو مجھے اذیت ہوتی ہے، درد سے بچانے کے لیے مجھے کبھی انگلیوں کے بل کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ یوں لائن میں اسرا کو ایک رسی میں باندھ کے رکھا گیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ امام کا سر مبارک ان کے سامنے تھا۔ تعجب نہیں ہونا چاہیے، جس کی زبان وہ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتی ہے نا، افرأیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اسی حسین کی آنسو وہ اشک بھی بہا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے نوک نیزہ سے قطار میں کھڑے قیدیوں کو ایک ایک کو یوں دیکھا، اور جیسے ہی آپ کی نظر جناب زینب کبریٰ تک پہنچی رک گئی آپ کی نگاہ، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام کے چشمہائی مبارک سے اشک آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ فرماتے تھے گویا بزبان حال جناب زینب کبریٰ سے کہتے ہیں کہ بہن زینب تمہارے صبر و استقامت کو میرا سلام، میں تیرے احسانات کو کبھی نہ بھولوں گا، تو اگر نہ ہوتی میری شہادت رائگان جاتی، تو ہے اور تیرا صبر اور استقامت ہے کہ جس نے میری شہادت کو چار چاند لگایا ہے۔ یہ وہ مناظر تھے عزادارو جو جناب سید سجاد اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے جب مدینے میں کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر آپ نے بڑے بڑے دل خراش منظر دیکھے، یہ بتائیں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے بڑی اور عظیم مصیبت آپ کے نظر میں کون سی ہے؟ تین دفعہ فرمایا الشام الشام، شام کے مصائب کو سجاد ساری زندگی نہ بھول سکے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا محمود بحق محمد و یا اعلی بحق علی و یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں اور خصوصاً ہمارے برادر محترم علی رضا جعفری صاحب اور شیخ اسحاق نجفی صاحب کے والدہ محترمہ مولانا غلام محمد شریفی کی والدہ، علی منتظر محمد جواد موسوی، اور ایک اور نوجوان بچہ ہے عامر رضا وینٹیلیٹر پر ہے، ان سب کو اپنی قدرت کاملہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے، خصوصاً ابو حیدر صاحب خدایا ان کے کاروبار میں حائل رکاوٹوں کو برطرف فرما اور ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً اپنے مرحومین مرحومات کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين
ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے باوعد بلند درود بھیجیے۔